آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ دنیا کا سوچ رہے ہیں، دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں، دنیا کا سوچ رہے ہیں. آپ مرد ہیں یا عورت، آپ کے خیال میں دنیا بسی ہوئی ہے. تو ہم سب گمراہ ہو گئے ہیں. صدیاں ہو گئی سر، صدیاں کہ مسلمان اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے. اس کی منزل دنیا ہے. ختم بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع حقیقی زندگی مگر کیسے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے. اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑتا ہے. اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی، لیکن ابھی میں مختصر الفاظ کروں. اگر اس نے اپنے آپ کو زندہ نہ کیا، زندہ نہ ہوا، یا زندہ نہ ہوا، تو پھر یہ مردہ رہے گا، اور اس کی جو حالت ہے مزید بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. انسان دنیا میں جب آتا ہے، یعنی روح کو جب اللہ تعالیٰ جسم دیتا ہے اور یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صراط مستقیم مقرر کر دیا ہے، اور اس کی منزل اپنے آپ کو اس کی منزل بنا دیا ہے. یعنی ہماری منزل اللہ ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اصل میں دیکھیں، میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے احساس ہے کہ یہ قوم میری بات سننے والی نہیں ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اس سے ہمیں کوئی دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حشر کیا ہے، قبر کیا ہے، اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. ایک غرض دنیا. دنیا کی زندگی کو ہم نے خرید لیا ہے، آخرت کو بیچ دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آخرت فراموش ہیں ہم، اور آخرت کے تمام فوائد کو. ایک دیکھیں، میں یہاں رکوں گا. ایک بہت بڑا فائدہ، عظیم الشان مرتبہ، اس سے تو زیادہ، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ قمر کی آخری آیت ہے. متقی کہاں ہوں گے؟ رب کے پاس ہوں گے. جنتیں ہوں گی، باغات، نہریں، اور سچی بیٹھنے کی جگہ ہوں گے کہاں؟ رب کے پاس، عند ملیک مقتدر. تو اس سے تو دیکھیں، الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے. یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور تو اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا. آپ جتنا بھی سوچیں، یعنی عقل جواب دے دیتی ہے. ابھی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی. اب وہ تو جب ہم وہاں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا، لیکن جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید. اب مزید کی تشریح نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بیان نہیں ہو سکتا، بس مزید کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہوں، یہ دنیا عارضی ہے.
بالکل. ابھی دیکھیں میری اللہ کے فضل سے 68 سال عمر ہے. میرے بہت سے ساتھی چلے گئے ہیں قبرستان. اس دن میں ایک جنازے پہ گیا تھا تو میں پھر رہا تھا قبرستان میں، دیکھ رہا تھا. کوئی مجھ سے پہلے یعنی میرے بعد تشریف لائے دنیا میں لیکن چلے گئے، تختیاں لگی ہوئی تھیں میری عمر کی بھی. میری یعنی 56 پیدائش ہے. میری عمر کے لوگ بھی قبرستان میں پڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح مختلف. دیکھیں زندگی عارضی ہے اور یہ گزر جائے گی، لیکن یہاں سے جب ہم جائیں گے یا تو زندہ ہوں گے یا ضمیر مر چکا ہوگا. ہم نے تو اب سر اپنے ضمیر کو مار دیا ہے. کلیئر بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. یہ آج 2024 کا نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے گمراہی کے عوض، ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. اشتروا الضلالۃ، خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب مغفرت کے عوض عذاب کو خرید لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کیسے یہ آگ پر صبر کر رہے ہیں. آج کا مسلمان دوزخ میں جانے کی زبردست تیاری میں ہے. یہ میں بات کلیئر طور پہ کہہ دوں. دیکھیں جب آپ رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو آپ جنت جا ہی نہیں سکتے. آپ اہلیت، سارا قصہ تو آپ نے ختم کر دیا. رب کو بلا دیا آپ نے، اپنے آپ کو بھول گئے. ٹھہر جائیں ذرا، اس جملے پہ غور کریں. قرآن کی ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے. اور دیکھیں ہمارے لیے اس قوم کی مثال سب سے بڑی ہے. ہم سے پہلے جو مسلمان قوم تھی، امت مسلمہ، وہ بنی اسرائیل کے تھے. ان کے سر پہ امامت کا تاج تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو پسند کر لیا. ٹھہر جائیں ذرا، اس بات پر سوچیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، پہچان گئے وہ. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جان گئے جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. جب وہ ہستی آ گئی جسے انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، انکار کر دیا. ہو بہو یہی حالت آج ہماری ہے. اور دیکھیں ہم نے تو نہ جانا ہے نہ پہچانا ہے. ہمارا انہوں نے تو یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور وہ انتظار میں تھے. مدینے کے یہود انتظار میں تھے، ساری دنیا انتظار کر رہی تھی. وہ ایک یعنی طویل تاریخ ہے. سلمان فارسی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. ایک عیسائی عالم کی خدمت میں تھے. اس کی موت کا جب وقت آ گیا، اس نے دوسرے کے پاس بھجوا دیا. دوسرے سے جب جدا ہونے لگے تو انہوں نے کہا تم مدینے چلے جاؤ. عیسائی عالم تھا. اور ابھی نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا وقت آنے والا ہے. تو ساری دنیا انتظار میں تھی. جہالت. آج
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے تو آپ کو ایک جملہ کہا ہے، ہم نے نہ جانا ہے نہ پہچاننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. جو کچھ بھی ہے ہمارا لفظی کلامی ہے. جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبانی دعوے ہیں، زبانی کام ہیں، اور بس سارا وہ لپ سروس جسے کہتے ہیں، لپ سروس ہے. امت مسلمہ گمراہ ہو چکی ہے. اور اب یہ جو آج کا میرا موضوع ہے، حقیقی زندگی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. اگر اس موضوع کو لے لیں نا تو بہت سے لوگوں کو یہ موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حقیقی زندگی کیا ہوتی ہے، کیسے ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے. سب کچھ رسمی ہے. بنا سوچے سمجھے ہم دین کے بعض کام کر رہے ہیں، بس بنا سوچے سمجھے. لاکھوں لوگ حج اور عمرہ پورا سال چلتا رہتا ہے، اور وہاں جا کے لوگ جھوٹ بولنا، بلند آواز سے احرام باندھتے ہیں نا، بلند آواز سے جھوٹ بولتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک. یہ لبیک تو آپ نے یہاں کہنی تھی. عاقل بالغ جب انسان ہو جاتا ہے، اس کو اس کا رب بلاتا ہے اپنی طرف. یہ سورہ انفال کی جو آیت ہے، آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو یہاں پر لبیک کہنا تھا. دیکھیں، تمام رسل و انبیاء اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور ہمارے نبی کی کیا بات ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہو ان کو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. اور یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ شورى کی، آیت نمبر 52 ہے اور 53، آخری دو آیات ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، سیدھا راستہ. اور یہ راستہ ہے کس کا؟ رک جائیں تھوڑا سا، اس بات پہ بھی سوچیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ چلیں، زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے از خود یہ سوچا ہو کہ یہ سیدھا راستہ جو ہم بار بار سورہ فاتحہ میں نماز میں دہراتے رہتے ہیں، یہ کس کا راستہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا. آپ سوچا ہوگا تو آپ پھر مومن ہوں گے. ویسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات تو ہمیشہ الگ ہی ہوتی ہے. دین کے معاملے میں دین کی حقیقت یا دینی جو بھی ہماری اصطلاحات ہیں اور جو حقائق ہیں، ہم ان کے بارے میں نہ غور کرتے ہیں، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو خیر، میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ دیکھ لیں یہ آیت، قرآن کھول کے پڑھ لیں لفظی ترجمہ. سیدھا راستہ، منزل کیا؟ اللہ. راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض الا الی اللہ تسیر الامور. سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا راستہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے. رسول ہمیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں. لیکن ہم تو زندگی یعنی ہم نے تو دنیا کو اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے. ہم تو دنیا کے راستوں پر رواں دواں ہیں. دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، اس کے علاوہ تو ہمارے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں.
دیکھیں یہ عام مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، میں آپ اکیلے کی بات کرنا، سب لوگ دین چھوڑ چکے ہیں، گمراہ بھٹک گئے ہیں ہم۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سر، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قبرستان کی میں ابھی بات کر رہا تھا، تو وہ ایک قبر پہ وہ ایک لکھا ہوا تھا نا، چیف آف ایک جگہ کا نام لکھا ہوا تھا، اب میں نام بھی نہیں لیتا، خیر یہ چیف ہوتے ہیں ہمارے یہاں مردان میں، چیف آف مردان، قبر پہ لکھا ہوا تھا تختی پہ یہ مر گئے، اب تختی پہ آپ چیف آف مردان لکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے، اور لوگ کوئی بریگیڈیئر لکھ رہا ہے اپنے آپ کو، کچھ لکھ رہا ہے، اور یہ کوئی میجر ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی سیکرٹری، سابق سیکرٹری خارجہ ہے، اور دیکھ لیں دنیا کے عہدے لکھ لیتے ہیں قبروں پہ۔ تو دیکھیں وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ جس کھیت سے وہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو۔ تو خیر وہ شاعرانہ گفتگو ہے، لیکن اصل میں ہمیں ہر اس چیز کو خیر آباد کر دینا چاہیے، ہر اس نیت کو، ہر اس عمل کو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ وہ رضوان من اللہ اکبر، وہ بڑی چیز ہے۔ خیر آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ زندگی جو ہے، حقیقی زندگی کیسے حاصل ہوگی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، سورہ انفال کی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی 24 نمبر۔ اور دیکھیں اب میں اپنے مضمون کو تھوڑا سمیٹ رہا ہوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، مقصود حیات، اب یہ دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا، کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی ملاقات کا شرف بخشوں گا اس صورت میں جب تم میری ملاقات کی تیاری کرو اور میری ملاقات کی امید میں تم زندگی گزارو۔ تو یہ بات تو ہم میں نہیں ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ دیکھیں یہ بات میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اللہ کی ملاقات کو سہنا، اس کے قرب کو سہنا، یہ بڑی اس میں یعنی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان کا مقام کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا اسے، کیا منزل دی ہے اسے، دیکھیں تھوڑا غور کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں انسان کو بھجوانے سے پہلے اپنا ارادہ فرشتوں کو بتایا، پھر شیطان کو پتا تھا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کر رہا ہے اس کو تو اپنے لیے بنا رہا ہے، اور اس کو اپنا راستہ بتائے گا اللہ تعالیٰ، رسول و انبیاء کو بھجوائے گا، وہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، وہ انسان کو اللہ کا راستہ بتائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ تو اس کی جلن ہو گئی، حسد ہو گیا، جلن ہو گئی، اس نے کہا نہیں، یہ مرتبہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس سے بہتر ہوں، جو کچھ بھی ہوا، پھر وہ دشمن بن گیا۔ تو پھر اس نے کہا کیا شیطان نے،
لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تو اس انسان کو اپنے لیے بنا رہا ہے، اس کو اپنا تو راستہ بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے، لیکن میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس پر اس کو بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو شیطان کا وعدہ تو پورا ہو رہا ہے، اور اس نے ہم سب کو بھٹکا دیا ہے، ہم بھٹک گئے ہیں۔ ہم شیطان ہمارا دوست ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، شیطان ہمارا دوست ہے اس وقت، اللہ نہیں ہے ہمارا دوست۔ آپ دیکھ لیں امت مسلمہ ذلیل اور خوار قوم ہے، اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں، پاکستانی کے، میں چونکہ پاکستان سے ہوں، پاکستانی لوگ مطلب اردو جاننے والے، کوئی اور زبان تو میں بول نہیں رہا، تو پاکستانی لوگ ہماری سرکاری قومی زبان ہے جو بھی ہے، تو آپ دیکھ لیں عام آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ دنیا کا سوچ رہے ہیں، دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں، دنیا کا سوچ رہے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت، آپ کے خیال میں دنیا بسی ہوئی ہے، تو ہم سب گمراہ ہو گئے ہیں، صدیاں ہو گئی سر، صدیاں کہ مسلمان اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اس کی منزل دنیا ہے، ختم بات۔ وہ کہتے ہیں نا 800 سال ادھر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کہنے کو کی ہے، کہنے کو مسلمان تھے، ورنہ تو اگر یہ مسلمان ہوتے ہم میں صرف حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ گمراہی تو اصل میں تو عوام میں ہوتی ہے، عوام گمراہ ہو تو حکمران بھی گمراہ ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج دیکھ لیں ہمارے حکمران گمراہ سب، کیوں کہ ہم گمراہ ہیں۔ ان کو پارلیمنٹ میں کس نے بھجوایا ہے، ووٹ کس نے دیے ہیں، کس نے وزیر اعظم اس کو بنایا ہے، جو بھی مسند اقتدار پر، یہ ہمارے ووٹوں سے آئے۔ ہم سب دنیا دار ہیں، دنیا داروں کے سرخیلوں کو ہم نے بٹھا دیا ہے، ایک کو صدر بنا دیا ہے، دوسرے کو وزیر اعظم دیے، 4 وزیر اعلیٰ ہیں، 5 گلگت بلتستان بھی ایک صوبہ ہے، 5 وزیر اعلیٰ ہیں، 4 سب دنیا دار ہیں۔ اخلاق باختہ قوم ہے یہ، اللہ کو بھلا چکی ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی مان نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کا نتیجہ اپنے آپ کو یہ بھول گئے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے سر، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ مرد ہیں یا عورت، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کو کیوں بھلا دیا ہے، آپ کیوں دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کیوں آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں؟ یہ باتیں ضروری ہیں آپ کو، میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہاں پر آپ اگر زندگی حاصل نہ کی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، جو لوگ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ان کے چہرے میں مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون؟ مسلمان قوم۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یقین وہاں پہ یقین آ جائے گا کہ اب تو کمر توڑ عذاب ہے اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں حشر کے دن تو آپ کا چہرہ کالا ہوگا،
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو منزل بنائے، جنہوں نے آخرت پر یقین نہ کیا۔ میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو، ناراض نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے چہرے کالے ہیں، پوری امت کا چہرہ سیاہ ہے، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ ہم تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میری باتیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ آپ کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ بس قرآن کی آیت ہمارے لیے غیر اہم ہے، پورا قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے، چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو۔ انہ الیہ تحشرون، تم اس کی طرف جانے والے ہو، تم کیوں اللہ کی ملاقات کے قائل نہیں ہو، کیوں یقین نہیں کرتے جبکہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے؟ تو یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے، اور باقی ہماری اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں یاد الہی کی ضرورت ہے، اور اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے جب کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے، کیا وہ وقت نہیں آئے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔